بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم، اور پوری دنیا میں اب بھی کرونا کے حوالے سے اموات کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان اگر ہم روزانہ اموات کی شرح دیکھیں تو اب ٹاپ 10 میں جگہ بنا چکا ہے۔ 2-3 دن ایسے بھی گزرے ہیں جہاں پر ہر گھنٹے میں 4 لوگ جاں بحق ہوتے رہے پاکستان میں، اور جو شرح تھی روزانہ اموات کی وہ 100 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اگر ہم پورے پاکستان کا جائزہ لیں تو ایک ہسپتال ایسا ہے جو کہ ایک طرح سے کرونا کے مریضوں کے لیے مقتل گاہ بن چکا ہے، اور وہ ہے پشاور کا سب سے بڑا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل۔ تقریباً 253 اموات اب تک اس سب سے بڑے ہسپتال میں ہو چکی ہیں۔ یہ خبر رپورٹ کی ہے روزنامہ مشرق کے سینئر صحافی زاہد میروخیل صاحب نے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو 253 افراد، اتنی بڑی تعداد کسی ایک ہسپتال میں کرونا متاثرہ مریضوں کی سامنے آئی ہے جاں بحق ہونے کی، کیا یہ سب سے بڑی اموات کسی بھی اسپتال کی ہے یا نہیں؟ باقی اسپتال بھی پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پر اتنے لوگ وفات پا چکے ہیں؟ جی فہیم صاحب، میرے خیال میں ابھی تک یہ ملک کا واحد ہاسپٹل ہے، اور یہ صوبے کا سب سے بڑا جو ہسپتال ہے یہ ہے کہ اس میں ابھی تک سب سے زیادہ اموات جو ہے وہ کورونا سے ہوئی ہے۔ اس میں وجوہات بھی بتائی گئی ہے کہ چونکہ انتظامی طور پر یا طبی معاملات کے طور پر ان کے لیے چونکہ صحیح طریقے سے انتظامات نہیں کیے گئے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی لوگوں کی۔ مطلب اس طرح سے ان کی کیئر نہیں کی گئی۔ جتنے لوگ جو ہے وہ داخل تھے ان کے مقابلے میں مطلب ہاسپٹل 10-15 دن پہلے ہاسپٹل کی ایک خاتون ڈاکٹر نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے ابھی تک صرف ایک مریض کو جو ہے وہ صحت یاب کیا ہے۔ تو ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 20 ہوئے ہوں گے یا 10 ان میں سے صحت یاب ہوئے ہوں گے۔ باقی جتنے بھی لوگ داخل کیے گئے ہیں ہاسپٹل میں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں 253 لوگوں میں 155 تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کے خون میں جو ہے وائرس تشخیص کیا گیا ہے۔ حالانکہ انہیں اور بھی کئی بیماریاں تھیں، لیکن انہیں یہ بھی علامات تھی ساتھ میں۔ باقی ان میں سے باقی جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو تقریباً 38 لوگ میرے خیال میں وہ نیگیٹو تھے، مطلب ان میں وائرس نہیں تھا اور وہ وہاں پر وفات پا گئے تھے۔ اور اسی طرح تقریباً 26 لوگ جو تھے وہ مشتبہ تھے، ان میں ابھی تک مطلب نہ کوئی علامات تھی، نہ ان کے ٹیسٹ کرائے گئے تھے، لیکن وہ بھی یہاں پر جاں بحق ہوئے ہیں۔ زاہد صاحب، 37 لوگ منفی آئے ہیں تو پھر وہ کیوں کرونا کے کھاتے میں ڈالے گئے؟ دیکھیں، یہاں پر ایک بہت بڑا جو شدید مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کو تمام بیماریوں کی جڑ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ دوسری بیماریوں کے لیے ہاسپٹل میں آتے ہیں، گردوں کی بیماری کے لیے، اسی طرح دل کے جو امراض ہوتے ہیں ان کے لیے، پیٹ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے آج کل بہت زیادہ بخار پھیل گیا ہے، کانسی کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو ابھی جو طبی عملہ ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کرونا کمپلیکس ہی میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو لوگ ہیں شاید ان کا جو پہلے کا علاج تھا وہ رک گیا تھا تو اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا کوئی اور وجہ تھی۔ اب میرے خیال میں ہاسپٹل نے بھی تسلیم کر لیا ہے، اور امریکہ سے جو لیڈنگ ہاسپٹل کے جو بورڈ آف گورنر کے چیئرمین ہیں نوشیروان برقی صاحب، انہوں نے ایکشن لے لیا ہے۔ امریکہ سے انہوں نے واٹس ایپ پہ ایکشن لے لیا؟ ہاں، واٹس ایپ پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایم ڈی صاحب جو تھے اسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر، چونکہ طبی معاملات جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری میڈیکل ڈائریکٹر پہ ہوتی ہے، اور جو ہاسپٹل کے اہلکار ہیں اسکیل 1 سے 16 تک جو سٹاف ہوتا ہے، عام، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف، وہ جو ہے ہسپتال ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنبھالے۔ تو ابھی ان کو معلوم ہوا ہے کہ طبی طور پر میرے خیال میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ فہیم صاحب، انٹرنیشنل یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر کسی وارڈ میں 5 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو جائیں
تو اس وارڈ کو کلینکل آڈٹ کے طور پر بند کر دیا جاتا ہے. وہ اس وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے، یہ ایک پروفیسر جو ہوتا ہے، یہ جو ایک سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ ان کا جو وارڈ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. تو میرے خیال میں نوشیروان برقی صاحب نے بھی اسی کلینکل آڈٹ کے تحت کارروائی کی ہے، لیکن چونکہ موت بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کورونا کمپلیکس کو بند نہیں کیا گیا ہے. لوگ بڑی شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر چونکہ یہ ماحول اب اس طرح بن گیا ہے کہ یہاں پر اب بہت سب سے زیادہ جو جراثیم ہے یا وائرس ہے وہ یہاں پر ہے، کیونکہ ہاسپٹل آلریڈی جراثیم سے بھرے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر یہ اتنے مریض مر جائے ایک بیماری سے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فہیم صاحب آج کل لیڈنگ ہسپتال کے لیے. بہت شکریہ زاہد صاحب. آپ نے سنا کہ اب جو 250 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں، 253 کا ایگزیکٹ فگر زاہد صاحب نے بتایا جب تک جہاں بحق ہو چکے ہیں کرونا متاثرہ صرف لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں. تو اس پر ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں LRH کے، ان کے جو سربراہ ہیں نوشیروان برقی صاحب نے ایکشن لے لیا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ شروع ہی سے امریکہ میں ہی ہیں، امریکہ سے اسپتال چلا رہے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے وہ اس اسپتال کے سربراہ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کتنی بہترین رہی ہے اب تک. کرونا متاثرہ جاں بحق افراد کی فہرست میں پاکستان کا یہ اسپتال ٹاپ کر رہا ہے. تو یہ ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن اب انہوں نے واٹس ایپ سے ایکشن لے لیا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایکشن کے بعد کیا ہوتا ہے اور ان سے کون پوچھ سکتا ہے.